بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سزائے محبت، جس کے راوی ہیں ملک صفدر حیات اور اس کو تحریر کیا ہے حسام بٹ نے۔ آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 3۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر گمبھیر لہجے میں چودھری فرزند علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، اب تو یہ معاملہ ڈھکا چھپا نہیں رہ سکتا۔ بات تھانے تک پہنچی ہے تو بہت جلد پورا گاؤں بھی اس سے آگاہ ہو جائے گا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، چودھری نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اب تو عالیہ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جتنی جلدی صفیہ کو ڈھونڈ نکالیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ خرچے کی آپ پرواہ نہ کریں، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ عالیہ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے کہا، صفیہ کی تلاش سے خرچے کا کیا تعلق چودھری صاحب؟ سمجھا کریں ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ میں نے اپنے علاقے کے ہر تھانے دار کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں دوسرے تھانے داروں سے بہت مختلف ہوں چودھری صاحب۔ مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے حکومت پاکستان باقاعدہ تنخواہ دیتی ہے اور صفیہ کی بازیابی میرے فرائض کا حصہ ہے۔ آپ میری خدمت کا خیال دل سے نکال دیں، البتہ آپ کے تعاون کی مجھے ہر قدم پر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کس قسم کا تعاون تھانے دار صاحب؟ عالیہ بیگم نے پوچھا۔ حقائق کی فراہمی۔ کیا مطلب؟ چودھری نے چونک کر کہا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے امیر علی اور صفیہ کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیں۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد صفیہ کا سراغ لگا لوں تو مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ ہم جتنا جانتے تھے وہ آپ کو بتا چکے ہیں، عالیہ بیگم نے کہا۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تنبیہی لہجے میں کہا، اگر بعد میں کسی مرحلے پر مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے دانستہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تھی تو آپ کی پوزیشن بہت نازک ہو جائے گی۔ میرا خیال تھا وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے امیر علی اور صفیہ کی محبت کے بارے میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک بتا دیں گے، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ چودھری نے نہایت ڈھٹائی سے کہا، ملک صاحب، لگتا ہے آپ ہمارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ عالیہ بیگم جلدی سے بولی، ضرور اس تیرہ تالنی یعنی مختار بی بی نے آپ کو کوئی الٹی سیدھی بات بتائی ہے۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر آپ کو ہم پر کیا شک ہے؟ میں نے کہا، مجھے آپ پر نہیں بلکہ صفیہ اور امیر علی پر شک ہے۔ کیسا شک؟ چودھری نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میرے خیال میں صفیہ بھی امیر علی کو پسند کرتی تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور وہ اپنی مرضی سے امیر علی کے ساتھ گئی ہے۔ عالیہ بیگم چیخ سے مشابہ آواز میں بولی، میری بیٹی تو اس منحوس پر تھوکتی بھی نہیں تھی، وہی ہاتھ دھو کر صفیہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ صفیہ کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ باتیں اسی ست خصمی نے بھری ہیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ مختار بی بی کو ناقابل اشاعت گالیوں میں تولنے لگی۔ چودھری نے اس موقع پر خاصی سمجھداری کا ثبوت دیا۔ اس نے پہلے تو عالیہ بیگم کا غصہ ٹھنڈا کیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، حقیقت تو یہ ہے کہ صفیہ کا امیر علی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اور بالفرض اگر وہ محبت نامی حماقت میں مبتلا ہو ہی گئی تھی تو اس سے معاملے کی سنگینی کم نہیں ہو جاتی، اور نہ ہی امیر علی کو بے قصور ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ صفیہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے یا اس نے زبردستی صفیہ کو اغوا کیا ہے، دونوں صورتوں میں امیر علی مجرم ہی رہے گا۔ مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ میں آپ کی طرح محبت کو حماقت نہیں سمجھتا۔ آپ تو میرے الفاظ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی دلیل کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور دوسری بات یہ
کہ وہ ہر صورت میں امیر علی کے جرم کی نوعیت اور سنگینی ایک جیسی نہیں رہے گی۔ آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ عالیہ بیگم نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ امیر علی جائے جہنم میں، آپ اسے پھانسی پر لٹکائیں یا پھولوں کے ہار پہنائیں، مجھے تو میری صفیہ چاہیے۔ سچی بات یہی ہے ملک صاحب، چودھری نے عالیہ بیگم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ عالیہ صفیہ کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ اس قسم کے معاملے میں ہر ماں کو اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہونا ہی چاہیے۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، آپ فکر مند نہ ہو، میں آپ کی بیٹی کو بہت جلد ڈھونڈ نکالوں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب۔ عالیہ بیگم تشکر آمیز لہجے میں بولی، اگر میری بیٹی مجھے واپس مل جائے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی۔ امیر علی سے مجھے کیا لینا دینا، آپ اس کے ساتھ جیسا جی چاہے سلوک کریں۔ چودھری کے پسپائی آمیز رویے اور عالیہ بیگم کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا کہ مختار بی بی اور بشیرہ کی فراہم کردہ معلومات مبنی بر سچ تھیں۔ ویسے بھی حالات کی صورت اسی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ صفیہ اپنی مرضی اور خوشی سے امیر علی کے ہمراہ رفو چکر ہو گئی تھی۔ عالیہ بیگم اور چودھری فرزند علی اگر امیر علی اور صفیہ کے روابط کو چھپانا چاہتے تھے تو میں نے بھی ایک حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ انہیں اس معاملے میں اب زیادہ نہیں کرے دوں گا۔ ایک بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ اگر امیر علی کا سراغ لگا لیا جاتا تو صفیہ تک بآسانی پہنچا جا سکتا تھا۔ بابا بشیرہ امیر علی کے بارے میں صرف اس حد تک جانتا تھا کہ وہ ضلع سیالکوٹ موضع سنبھڑیال کا رہنے والا تھا۔ یہ بات امیر علی ہی نے اسے بتائی تھی۔ اگر امیر علی نے بابا بشیرہ سے غلط بیانی نہیں کی تھی تو سنبھڑیال جا کر معلومات کرنا بہت ضروری تھا، لیکن سب سے پہلے میں امیر علی کے کارخانے میں جا کر اس کارخانے کے مالک سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے چودھری فرزند علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ موضع کنگنی والا کے بڑے باخبر چودھری ہیں، ذرا سوچ کر بتائیں کل صبح سے اب تک گاؤں میں سے کتنے افراد باہر گئے ہیں؟ میں آپ کو 15 منٹ بعد بتا سکتا ہوں کہ کل سے آج تک کون کون گاؤں سے باہر گیا ہے اور کون کون یہاں آیا ہے۔ چودھری نے جواب دیا، مجھے اپنے خاص بندوں سے پوچھنا ہوگا۔ ویسے فوری طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امیر علی اور صفیہ کے سوا سب افراد گاؤں میں موجود ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے خاص بندوں سے بھی تصدیق کر لیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ صفیہ کسی اور شخص کے ساتھ؟ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، میں کسی امکان کو نظر انداز نہیں کرتا۔ بعض اوقات ایک معمولی سی بات سے حالات کا رخ بدل جاتا ہے۔ چودھری نے کہا، جناب ملک صاحب، آپ حویلی پر تشریف لے چلیں، باقی کی باتیں وہیں کریں گے۔ کچھ مجھے بھی تو خدمت خاطر کا موقع دیں۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، میں نے کہا۔ خدمت خاطر ادھار رہی، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے دولت خانے پر بھی ضرور آؤں گا۔ ابھی تو میں نے جو چھوٹی سی گزارش کی ہے اس پر کچھ کام کریں۔ اب آپ تھانے جائیں گے؟ فی الحال تو میں ادھر ہی کچھ لوگوں سے معلومات حاصل کروں گا، میں نے کہا۔ پھر امیر علی کے کارخانے پر جاؤں گا۔ میرا تو خیال تھا آپ حویلی پر چلتے، اور میں نے بھی آپ کو اپنے خیال سے آگاہ کر دیا ہے۔ اسی دوران میں اے ایس آئی نے موقع واردات کا نقشہ تیار کر لیا تھا۔ میں نے ضروری کارروائی مکمل کر کے بابا بشیرہ کے گھر کا رخ کیا۔ جب تک میں بابا بشیرہ کے ساتھ کنگنی والا کی حدود سے باہر نہیں نکل گیا، چودھری فرزند علی میرے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ ایک بار تو اس نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ وہ میرے ساتھ فرید پاٹری تک جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال دیا تھا۔ چودھری فرزند علی نے وعدہ کیا تھا کہ میری مطلوبہ معلومات وہ شام تک تھانے پہنچا دے گا۔ فرید پاٹری مین جی ٹی روڈ پر واقع تھی اور کنگنی والا سے زیادہ دور نہیں تھی۔ جب ہم بابا بشیرہ کی میت میں کارخانے میں داخل ہوئے تو اس وقت سپہر کے 3 بج رہے تھے۔ کارخانے کے باہر مین گیٹ کے اوپر واضح الفاظ میں فرید پاٹری لمیٹڈ کا بورڈ نصب تھا، جو میں نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا۔ داخلی گیٹ سے اندر دائیں جانب کارخانے کا دفتر تھا، بائیں جانب ایک چکنا ہموار اور پختہ فرش دکھائی دے رہا تھا، جس پر ایک ترتیب کے ساتھ برتنوں والے سانچے رکھے ہوئے تھے۔ ان سانچوں میں ڈھلے ہوئے مٹی کے برتن موجود تھے جو سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھے گئے تھے۔ اس طویل و عریض فرش کے بعد کارخانے کا سٹور روم تھا، جہاں امیر علی بابا بشیرہ کے ساتھ ترنگڑ بھرتا تھا۔ دوسری جانب
دفتری حصے کے بعد ایک بڑا ہال تھا جہاں برتن بنانے کے چوک نصب تھے۔ ان مشینی چاکوں پر درجن بھر افراد برتن بنانے میں مصروف تھے۔ اس ہال سے آگے کارخانے کے اختتامی حصے میں برتن پکانے کی 4 بڑی بھٹیاں موجود تھیں۔ ہال میں نہ صرف یہ کہ چاکوں پر برتن سانچوں میں ڈھالے جاتے تھے، بلکہ برتنوں پر گل کاری اور شیشہ سازی کا تمام کام بھی مکمل ہوتا تھا۔ ہم سیدھے کارخانے کے دفتر میں چلے آئے۔ کارخانے کا مالک بابو فرید احمد اپنی کرسی پر موجود تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ اس کے علاوہ دفتر میں اس وقت منشی حفیظ اللہ بھی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کے نام مجھے بعد میں معلوم ہوئے تھے۔ بابو فرید نے بابا بشیرہ پر نظر پڑتے ہی کہا، بابا کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، بڑی دیر سے آ رہے ہو؟ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ فرید نے امیر علی کے بارے میں کوئی استفسار نہیں کیا۔ میں نے سوچا ممکن ہے بابا بشیرہ اسے اس بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہو۔ بابا بشیرہ کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اس علاقے کا نیا تھانے دار ہوں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ منشی حفیظ اللہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ بابو فرید احمد اور منشی نے باری باری مجھ سے اور ASI رانا افضل سے مصافحہ کیا اور ہمیں بیٹھنے کے لیے کرسیاں پیش کیں۔ جب ہم بیٹھ چکے تو بابو فرید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، خیریت تو ہے ملک صاحب، آپ بابا بشیرہ کے ساتھ؟ میرا مطلب ہے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ کوئی کیا، اچھی خاصی گڑبڑ ہے بابو جی، بابا بشیرہ نے کہا۔ کس قسم کی گڑبڑ؟ بابو فرید کی حیرت میں تشویش کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں بابو فرید کو امیر علی واقعے کے بارے میں بتایا۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتا رہا۔ میں نے اپنی بات کے اختتام پر کہا، میں اسی سلسلے میں پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ امیر علی نے ایسی حرکت کی ہوگی۔ بابو فرید ابھی تک نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ بابا بشیرہ نے کہا، میں خود بھی اسے ایسا نہیں سمجھتا تھا بابو جی، لیکن یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ بابو فرید نے منشی حفیظ اللہ کو ہمارے لیے چائے پانی کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی۔ میں نے منع کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن پھر اس کے خلوص دعوت کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ بابو فرید نے مجھ سے پوچھا، آپ کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، سب سے پہلے تو آپ مجھے امیر علی کے گاؤں کا مکمل ایڈریس بتائیں۔ اس کا ایڈریس منشی کے پاس موجود رجسٹر میں سے مل جائے گا۔ بابو فرید نے کہا، کیا آپ اس کے گاؤں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی ہاں، میں ارادہ بھی رکھتا ہوں۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ بھی ہر ممکنہ جگہ پر اسے تلاش کیا جائے گا۔ آپ اس سلسلے میں مزید کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو امیر علی کے 2 ہی ٹھکانے تھے۔ فرید احمد نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، سمڑیال اور بابا بشیرہ کا گھر۔ میں نے کہا، فرید صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کیا جناب؟ میرے جواب دینے سے پہلے منشی ہماری خاطر تواضع کے احکامات جاری کر کے دوبارہ دفتر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی بابو فرید نے اس سے کہا، منشی جی ذرا وہ رجسٹر تو نکالیں جس پر امیر علی کے گھر کا پتہ لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ جی ملک صاحب، آپ کسی بات کا ذکر کر رہے تھے؟ میں نے کہا، آج صبح جب امیر علی کارخانے نہیں پہنچا تو آپ نے کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ بابا بشیرہ نے مجھے بتایا کہ آپ نے امیر علی کے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، اس کی خاص وجہ ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہفتے کے روز میں کارخانے پہنچا تو منشی حفیظ اللہ نے مجھے ہفتے والے دن کی مکمل رپورٹ پیش کر دی۔ اس رپورٹ میں اور باتوں کے ساتھ ساتھ 2 اہم اطلاعات یہ تھیں کہ مذکورہ روز بابا بشیرہ بخار کی وجہ سے غیر حاضر رہا تھا اور امیر علی نے 2 دن کی چھٹی لی تھی۔ چھٹی؟ میں نے چونک کر بابو فرید احمد کو دیکھا، پھر پوچھا، امیر علی نے کس سلسلے میں چھٹی لی تھی؟ بابو فرید احمد نے بتایا، منشی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ گاؤں میں امیر علی کی والدہ بہت بیمار تھی، اس لیے وہ 2 دن کے لیے سمڑیال جانا چاہتا تھا۔ منشی نے اسے پیر اور منگل یعنی آج اور آنے والے کل کی چھٹی دی تھی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کوئی تشویش نہ ہوئی تھی۔ اسی اثناء میں منشی مذکورہ رجسٹر لے کر آ گیا۔ رجسٹر اس صفحے پر کھلا ہوا تھا جہاں امیر علی کا پتہ درج تھا۔ امیر علی کے گاؤں کے پتے کے اوپر اس کی تصویر بھی چسپاں تھی۔
بابو فرید نے امیر علی کی 2 روز چھٹی کا بتا کر اتنا بڑا انکشاف کیا تھا کہ میں امیر علی کا پتہ نوٹ کرنے کے بجائے منشی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اتنی اہم بات بابا بشیرہ کو بھی معلوم نہیں تھی، کیونکہ اس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنا روئے سخن منشی کی طرف پھیرا تو بابو فرید نے منشی سے کہا، تھانے دار صاحب کو امیر علی کی چھٹی کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے باتفصیل مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے سوال کیا، کیا امیر علی نے اس بارے میں کچھ بتایا تھا کہ اسے اپنی والدہ کی علالت کی اطلاع کس طرح ملی تھی؟ منشی نے جواب دیا، امیر علی کے گاؤں کا ایک شخص یہاں ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ جمعے کے روز گاؤں سے آیا تھا، اسی کی زبانی امیر علی کو اپنی والدہ کی بیماری کی خبر ہوئی تھی۔ کیا وہ شخص آپ سے بھی ملا تھا؟ نہیں، مجھے امیر علی ہی نے اس بارے میں بتایا تھا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے بابا بشیرہ کی طرف دیکھا۔ چاچا، تم نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، مجھے تو خود ابھی پتہ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر علی نے سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا ہے۔ ملک صاحب، ASI رانا افضل نے کہا، ہمیں فوری طور پر اس کے گاؤں کا رخ کرنا چاہیے۔ گاؤں کے ذکر سے میرا دھیان رجسٹر کی طرف چلا گیا اور میں نے اپنی جیب سے نوٹ بک نکال کر امیر علی کے گاؤں کا مکمل پتہ نوٹ بک میں تحریر کر لیا۔ پھر بابو فرید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے پاس امیر علی کی کوئی اور تصویر بھی ہے؟ بس یہی ایک ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر یہ تصویر آپ کے کسی کام آ سکتی ہے تو رجسٹر سے اسے اکھاڑ لیں۔ میں نے باحفاظت وہ تصویر اکھاڑ کر اپنی جیب میں محفوظ کر لی۔ میں نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ رجسٹر کا مذکورہ صفحہ پھٹنے نہ پائے، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے کارخانے کے چوکیدار نظام دین کو بھی دفتر ہی میں بلا لیا۔ بابا بشیرہ کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ابتدا میں امیر علی چوکیدار کے کمرے میں ہی سوتا تھا۔ میں کافی دیر تک چوکیدار نظام الدین، منشی حفیظ اللہ اور بابو فرید احمد سے امیر علی کے بارے میں مختلف سوالات کرتا رہا۔ میں حال میں کام کرنے والے ان کاریگروں سے بھی ملا جن کے ساتھ امیر علی کا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ امیر علی بہت اچھا آدمی تھا۔ کوئی بھی اس سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی میں وہاں سے امیر علی کی تصویر اور ایڈریس کے سوا کچھ حاصل نہ کر سکا، اور سر دست یہ بھی بہت تھا۔ ہم چائے پینے کے بعد کارخانے سے باہر آ گئے۔ بابو فرید نے آئندہ بھی اپنے بھرپور تعاون کا کہا تھا۔ بابا بشیرہ کو ہم نے کارخانے ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ GT روڈ پر آ کر ہم ایک تانگے پر بیٹھے اور تھانے آ گئے۔ شام کو چودھری فرزند علی نے تھانے آ کر اطلاع دی کہ امیر علی اور صفیہ کے سوا کوئی شخص گاؤں سے غیر حاضر نہیں تھا۔ البتہ گزشتہ 2 روز میں باہر سے 2 مرد اور 3 عورتیں بطور مہمان گاؤں میں پہنچے تھے، اور یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، خاص طور پر صفیہ اور امیر علی کے معاملے میں۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی 3 ہوشیار قسم کے اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ سادہ لباس میں کنگنی والا پر نظر رکھیں، اور اگر کوئی غیر معمولی بات یا واقعہ ان کی نظر سے گزرے تو فوری طور پر مجھے مطلع کریں۔ چودھری کافی دیر تک میرے پاس تھانے میں بیٹھا رہا۔ میں نے اسے یقین دہانی کروا دی کہ بہت جلد صفیہ کا سراغ مل جائے گا۔ البتہ میں نے اسے بابو فرید احمد اور منشی حفیظ اللہ سے ہونے والی اہم گفتگو کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کارخانے سے نکلتے ہوئے میں نے بابا بشیرہ کو بھی یہی تاکید کر دی تھی۔ چودھری جب رخصت ہو گیا تو میں حالات حاضرہ کا تجزیہ کرنے لگا۔ امیر علی نے کارخانے سے پیر اور منگل یعنی 16 اور 17 دسمبر کی چھٹی لی تھی۔ اگر واقعی وہ اپنی والدہ کو دیکھنے گیا تھا اور صفیہ والے معاملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا تو بروز بدھ اسے سمبڑیال سے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر بالفرض امیر علی بدھ کو واپس کارخانے آ جاتا تو پھر صفیہ کہاں غائب ہو گئی؟ تھوڑی دیر پہلے تک مجھے یقین ہو گیا تھا کہ امیر علی ہی صفیہ کو بھگا لے گیا تھا، لیکن اب میرے یقین کی عمارت میں ایک دراڑ نمودار ہو چکی تھی۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ امیر علی واقعی اپنی ماں کو دیکھنے چلا گیا ہو۔ ایک اور بات بھی مجھے الجھا رہی تھی، امیر علی نے اپنی والدہ کی بیماری کو بابا بشیرہ سے کیوں چھپایا تھا؟ 1 گھنٹے کی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امیر علی نے اپنی والدہ کی بیماری کا بہانہ بنا کر صفیہ کو بڑی صفائی سے اڑا لیا تھا۔
وہ چاہتا ہوگا کہ 2 روز تک اس کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے تاکہ وہ سب کی پہنچ سے بہت دور نکل جائے، یا پھر وہ واقعی اپنے گاؤں گیا تھا اور صفیہ کے اغوا کے معاملے میں اس کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ ممکن ہے بابا بشیرہ کو وہ والدہ کی بیماری کے بارے میں اس لیے نہ بتا سکا ہو کہ عالیہ بیگم کے گھر میں اس کی بے عزتی والے واقعے نے اسے ذہنی طور پر خاصا منتشر کر دیا تھا۔ حقیقت حال تک پہنچنے کے لیے دوسرے روز ہی کوئی عملی قدم اٹھایا جا سکتا تھا۔ میں تھانے سے اٹھا اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ دوسرے روز میں نے اے ایس آئی یعنی سب انسپیکٹر رب نواز کی قیادت میں ایک پولیس پارٹی ترتیب دی اور انہیں موزہ سنبڑیال روانہ کر دیا۔ میں نے اے ایس آئی کو تاکید کر دی تھی کہ پہلے وہ اپنے طور پر امیر علی کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اگر وہاں اس کی موجودگی کا سراغ ملے تو صفیہ سمیت اسے گرفتار کر کے تھانے لے آئے، اگر صفیہ اس کے ساتھ نہ ہو تو بھی امیر علی کو ضرور گرفتار کر کے لے آئے۔ میرا خیال تھا امیر علی صفیہ کے اغوا میں ملوث تھا یا نہیں، ہر 2 صورت میں اس سے مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ اسی شام ایس آئی بے نیل و مرام واپس لوٹ آیا۔ اس کی تحقیق و تفتیش کے مطابق امیر علی سنبڑیال گیا ہی نہیں تھا۔ یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی کہ امیر علی کی والدہ بیمار تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ امیر علی نے اپنی والدہ کی بیماری کا ڈرامہ رچایا تھا۔ امیر علی کی والدہ نے ایس آئی کو بتایا تھا کہ قریب 1 ہفتے قبل امیر علی گاؤں آیا تھا اور ایک رات وہاں گزار کر واپس چلا گیا تھا، اور اس کی آمد و شد معمول کے مطابق تھی۔ فرید پاٹری میں 7 تاریخوں کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ تنخواہ وصول کرنے کے بعد ہی امیر علی ہر ماہ اپنے گاؤں کا ایک چکر لگاتا تھا۔ اے ایس آئی نے امیر علی کے گھر والوں کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہاں رونا پیٹنا مچ گیا۔ امیر علی کا باپ مشتاق احمد طویل عرصے سے معذوری کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی ماں بھی خاصی ضعیف ہو چکی تھی۔ بہن بھائی چھوٹے تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ امیر علی کے بارے میں جان کر سب کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ سب انسپیکٹر رب نواز انہیں تسلی دے کر آیا تھا کہ جیسے ہی امیر علی کا کوئی سراغ ملا انہیں بھی خبر کر دی جائے گی۔ ان سے وعدہ بھی لیا تھا کہ اگر انہیں امیر علی اور صفیہ کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے تو وہ فوری طور پر متعلقہ تھانے کے انچارج کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں۔ سب انسپیکٹر نے متعلقہ تھانے کے انچارج کو ساری بات سے آگاہ کر کے تعاون کی اپیل کی تھی۔ اب ایک بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ صفیہ کے اغوا میں امیر علی 100% ملوث تھا۔ اگلے روز میں نے امیر علی کی تصویر ایک فوٹوگرافر کو دے کر اس کی نصف درجن کاپیاں تیار کروا لی۔ امیر علی کی تصویر کی ایک کاپی میں نے ارد گرد کے تھانوں کو بھجوا دی اور تاکید کر دی کہ وہ اپنے تھانوں کی حدود میں اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے اس تلاش کا پس منظر بھی واضح کر دیا تھا۔ آئندہ 3-4 روز تک میں ان بسوں کے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے پوچھ گچھ کرتا رہا جو 15 دسمبر بروز اتوار کی صبح کنگنی والا کے قریب سے گزری تھیں۔ بسوں کا اڈا میرے تھانے کے نزدیک ہی تھا۔ یہ شیخو پورہ موڑ کہلاتا تھا اور 2 بڑی سڑکیں یہاں آ کر ملتی تھیں۔ ایک تو مین جی ٹی روڈ تھی جو لاہور سے راولپنڈی تک جاتی تھی، دوسری سڑک لائل پور یعنی موجودہ فیصل آباد سے آ کر اس بڑی سڑک میں شامل ہو گئی تھی۔ شیخو پورہ لائل پور کے راستے میں واقع تھا، اسی وجہ سے بسوں کا اڈا شیخو پورہ موڑ بھی کہلاتا تھا۔ کنگنی والا میرے تھانے سے جنوبی سمت میں جی ٹی روڈ پر واقع تھا۔ وہاں سے گزرنے والی بسیں لاہور سے آتی تھیں یا لاہور جاتی تھیں۔ لاہور سے آنے والی بسیں اس زمانے میں عام طور پر سیالکوٹ یا راولپنڈی کی طرف جاتی تھیں۔ آج کل کا مجھے پتہ نہیں۔ ایک بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ امیر علی سنبڑیال نہیں پہنچا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ یا تو لاہور کی طرف نکل گیا یا پھر اس نے شمال میں راولپنڈی کا رخ کیا تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح سڑکوں پر بسوں کی بھرمار نظر نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے 2 گھنٹے کی تفتیش کے بعد ہی معلوم کر لیا کہ 15 دسمبر کی صبح کنگنی والا سے صرف 3 بسیں گزری تھیں۔ 2 بسیں لاہور سے راولپنڈی کی طرف گئی تھیں، جبکہ ایک بس سیالکوٹ سے آنے والی لاہور کی طرف گئی تھی۔ یہ بس چودھری ٹریولز کی تھی، جبکہ راولپنڈی کی سمت جانے والی بسوں میں نیو خان بس سروس کی تھی اور دوسری پنجاب ہزارہ بس سروس کی۔
3-4 روز تک میں ان تینوں بسوں کے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو امیر علی کی تصویریں دکھا دکھا کر پوچھ تاچھ کرتا رہا۔ انہوں نے امیر علی کی تصویر دیکھنے کے بعد پورے وثوق سے مجھے بتایا کہ امیر علی ان کی بسوں میں نہیں بیٹھا تھا، نہ تو اکیلا اور نہ ہی کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ۔ امیر علی کے چہرے پر داڑھی موجود تھی، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی نے اسے دیکھا ہو اور یاد نہ رکھا ہو۔ میں نے ان ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو صفیہ کا حلیہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا تھا۔ میں نے ایک اور امکان پر بھی غور کیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نصف شب کو فرار ہوئے ہوں۔ اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے وہاں سے رات کو گزرنے والی بسوں کو بھی چیک کیا، لیکن نتیجہ ڈھاک کے 3 پات کی صورت میں برآمد ہوا۔ گویا یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ دونوں بس میں بیٹھ کر کسی دوسرے ضلع کی طرف نہیں گئے تھے، انہیں آس پاس کے علاقوں ہی میں تلاش کرنا چاہیے تھا۔ اس سے اگلے روز میں نے 3 پولیس اہلکاروں پر مشتمل 5 پولیس پارٹیاں ترتیب دیں اور اپنی تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے انہیں پورے ضلع میں پھیلا دیا۔ ان پارٹیوں کے علاوہ ضلع کے دوسرے تھانے بھی امیر علی اور صفیہ کی تلاش سرگرمی سے جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران میں چودھری فرزند علی تھانے کے کئی چکر لگا چکا تھا۔ وہ اپنے طور پر بھی مختلف علاقوں میں امیر علی اور صفیہ کو تلاش کروا رہا تھا۔ میں نے جن 3 سادہ لباس پولیس اہلکاروں کو کنگنی والا میں متعین کر رکھا تھا، ان کی جانب سے بھی کوئی خاص اطلاع مجھے موصول نہیں ہوئی۔ میں نے اب تک کی کارروائی کی رپورٹ ایس پی علاقے کو بھجوا دی تھی۔ اسی سلسلے میں جو دفتری کارروائیاں ہوتی رہیں، میں ان کے ذکر کو حذف کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ تفتیش کے دوران میں ہمیں بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے تھے۔ ان کی تفصیل آپ کے لیے غیر دلچسپ ہوگی۔ یہ وقوعہ سے لگ بھگ 1 ماہ بعد کی بات ہے۔ وہ ہفتے کا دن تھا اور جنوری کی 18 تاریخ۔ موسم سرما اپنی جولانی پر تھا۔ برفیلی ہواؤں نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ کنگنی والا میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اطلاع لانے والا ایک سادہ لباس پولیس اہلکار تھا۔ میں نے فی الفور اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اس عجیب و غریب منظر کی وضاحت طلب کی۔ اس نے سنسنی خیز انکشاف کیا، ملک صاحب، ادھر کنگنی والا کے باہر کھیتوں میں ایک متروک کنواں ہے جو بیری والے کھوہ کے نام سے موسوم ہے۔ وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، لگتا ہے اس کنویں میں کوئی گڑبڑ ہے۔ کانسٹیبل نے بتایا 2-4 دن سے اس کنویں کے اوپر چیل کوے منڈلا رہے ہیں، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ مردار خور گدھوں نے صبح ہی صبح متروک کنویں پر دھاوا بول دیا ہے۔ وقفے وقفے سے کنویں کے اندر ان کی آمد و رفت جاری ہے۔ گاؤں کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہیں اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانسٹیبل کی فراہم کردہ سنسنی خیز معلومات سے ظاہر ہوتا تھا کہ مذکورہ کنویں کے اندر مردار خور پرندوں کی اچھی خاصی خوراک موجود تھی۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے کانسٹیبل سے پوچھا، تمہارے دوسرے دونوں سادہ لباس ساتھی کہاں ہیں؟ وہ بیری والے کھوہ پر ہی ہیں جناب۔ میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کنگنی والا جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ مذکورہ متروک کنویں پر موجود تھا۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے مردار خور پرندے کنویں سے ہٹ گئے تھے۔ ان کی اچھی خاصی تعداد مجھے آس پاس کے درختوں پر نظر آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد چودھری فرزند علی بھی وہاں آن موجود ہوا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ میرے پاس آ گیا۔ الیک سلیک کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب یہ کیا چکر ہے؟ چکر کا پتہ بھی چلا لیتے ہیں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ حوصلہ رکھیں، ابھی اس رات سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ اس کے بعد میں نے وہاں موجود افراد کو کنویں کے پاس سے دور چلے جانے کو کہا۔ وہ میری ہدایت کے مطابق وہاں سے ہٹنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری فرزند علی اور مسلح سپاہی وہاں رہ گئے۔ درختوں پر موجود پرندے بے چین دکھائی دیتے تھے اور اضطراری انداز میں اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے تھے۔ میں نے چودھری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے مخاطب کیا، چودھری صاحب آپ بھی ادھر آ جائیں۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ملک صاحب؟ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، میں اپنے ایک اندازے کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا اندازہ؟ یہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا۔ ہم کنویں سے خاصے فاصلے پر آ کر ایک گھنے درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ چند لمحات خاموشی سے گزر گئے،
پھر درختوں پر موجود گدھوں نے اپنی پناہ گاہوں سے پرواز کی اور متروک کنویں کی ٹوٹی پھوٹی منڈیر پر آ کر ڈیرا جمانے لگے۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کنویں کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا۔ میں نے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ کے خیال میں کنویں کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے چہرے پر حیرانی پھیلی ہوئی تھی، کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں گویا ہوا، میرا خیال ہے اس کھوہ کے اندر کوئی مردار جانور موجود ہے۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے، میں نے کہا، لیکن میرا خیال آپ کے خیال سے تھوڑا مختلف ہے۔